لا رمبلاس کی سیر، 5واں انشا، بارسلونا ایک جھلک، انشے سفرنامہ، شارق علی، ویلیو ورسٹی۔ نیلے آسمان تلے سنہری دھوپ میں بے حد کشادہ فٹ پاتھ کے دونوں کناروں پر لگے سرسبز درختوں کی قطاریں اور کنارے پر ٹریفک کے لیے نسبتاً پتلی سڑک، جس کے ساتھ فیشنیبل دکانوں اور 5 ستارہ ہوٹلوں کے سلسلے ہیں۔ درمیان کی چوڑی پیدل گزرگاہ پر ادھر سے ادھر جاتے بھانت بھانت کے خوش لباس سیاح اور مقامی لوگ، خوشباشی، آسودگی بلکہ فراوانی اور مسرت کی تصویر بنے۔ پھولوں کی دکانیں اور سیاحتی دلچسپی اور نوادرات سے بھرے سٹال اور کھیل تماشے دکھاتے فنکار اور انہیں گھیرے مداح۔ رونق کا یہ سلسلہ کوئی 1.25 کلومیٹر طویل ہے۔ ایک سرے پر کیتالونیا چوک اور دوسرا سرا پورٹ ویل پر لگے کرسٹوفر کولمبس کی یادگار پر ختم ہوتا ہوا تو یہ ہے بارسلونا کا مشہور زمانہ لا رمبلا، یا ارد گرد کی دلکش گلیاں بھی شامل کر لیں تو لا رمبلاس۔ اس اندلسی نام میں موجود مشرقی گنگناہٹ کا سبب عرب ثقافت کی جھلک ہے۔ عربی میں رملہ دریا کے نرم ریتیلے ساحل کو کہتے ہیں۔ تاریخی بارسلونا کی گوتھک آبادیوں سے ذرا باہر، بالکل وہیں جہاں آج یہ گزرگاہ ہے، پہلے ایک ندی بہا کرتی تھی جو وقت گزرنے کے ساتھ سوکھ گئی۔ پھر لوگ اس نرم ریتیلے ساحل پر چہل قدمی کے لیے آنے لگے۔ ہم مرکزی پرومناڈ کے بازو سے نکلتی پیلے پتھروں کے فرش والی خوشنما اور پرپیج گلی میں داخل ہوئے، جس کے دونوں جانب بنی 3 منزلہ عمارتوں کے دریچوں میں پھولوں سے لدے گملے لٹک رہے تھے۔ نچلی منزل پر ساتھ ساتھ چلتی دیدہ زیب دکانیں تھیں۔ کچھ دکانیں تو کسی مصور کا کشادہ اسٹوڈیو بلکہ آرٹ گیلری زیادہ معلوم ہوتی تھیں۔ ہم محض تانک جھانک کے لیے داخل ہوئے تو دیوار پر لگی تصویر کے نیچے لکھا تھا، اینٹونی ٹیپیس سے متاثر ہو کے۔ 1927 میں بارسلونا میں پیدا ہونے والے اس مصور کا شمار اسپین کے بہترین مصوروں میں ہوتا ہے۔ وہ 2012 تک زندہ رہا۔ تعلیم تو اس نے قانون کی حاصل کی، لیکن تمام عمر انفرادی انداز میں پینٹ کرتے گزاری۔ شروع کے کام میں وین گوگ اور پابلو پکاسو کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن جیسے وہ آگے بڑھا اس کی انفرادی شناخت کام پر حاوی ہوتی چلی گئی۔ بالکل غیر روایتی مصوری، بلکہ بعض تصویروں پر سرریلسٹک ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔ وہ ایک جرأت مند آدمی تھا۔ 1970 میں ہسپانیہ کے ڈکٹیٹر فرانچسکو فرانکو کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والا۔ ہم اسی تنگ گلی میں کچھ اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک بیکری میں اس قدر خوشنما کیک شوکیس میں سجائے گئے ہیں کہ کوئی بدذوق ہی انہیں کاٹ کر کھانے کا سوچ سکتا ہے۔ یہ گلی بالآخر ہمیں گرینڈ تھیٹر کے مرکزی دروازے تک لے گئی، جس کے سامنے ٹکٹ لینے والوں کی قطار تھی، اور پیچھے بارونق چوک میں مقامی موسیقار اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ کوئی 1.5 گھنٹے کی پر رونق چہل قدمی بھوک بیدار کرنے بلکہ خاصے اشتعال کا باعث بنی تھی۔ یوں تو مقامی ریستورانوں کے باہر لگے مینیو میں پائیلا کی رنگین تصویریں ہمیں للچانے کی ناکام کوششیں کر رہی تھیں، جو یہاں کی قومی ڈش کا درجہ رکھتی ہے۔ چاولوں، ہری سبزیوں، مختلف قسم کے سی فوڈ یا مرغی اور خرگوش کے گوشت، جس میں بعض اوقات لوبیا بھی شامل کر لیا جاتا ہے، کا ملغوبہ یہ ڈش دیکھنے میں خاصی متاثر کن ہے، لیکن انگریزی محاورے کے مطابق یہ ہماری چائے کی پیالی نہیں تھی۔ قدم خود بخود گوگل میپ کی انگلی تھامے رمبلا ڈل روال پر واقع ہمالیہ پاکستانی ریستوران کی سمت بڑھتے رہے۔ پھر پردیس میں آلو چاٹ اور پاپڑ کے سٹارٹر اور گرم نان، مٹر قیمہ، تڑکا دال اور لاجواب لسی پر ختم ہونے والے جادو نے کچھ دیر کے لیے لاہور کی گلیوں میں پہنچا دیا۔
واپسی میں میٹرو اسٹیشن کی سمت بڑھتے ہوئے ہم سوچ رہے تھے کہ بلا شبہ لارملاس کی سیر اس شہر کے ثقافتی مزاج سے تعارف کی حیثیت رکھتی ہے۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔